آپ حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں اور آپ حضرات جو اپنے وقت کو دے رہے ہیں اور یہاں پڑھ رہے ہیں، یہ معمولی دولت آپ کو نہیں مل رہی ہے اور معمولی نعمت آپ کو حاصل نہیں ہو رہی ہے، یہ وہ چیز ہے جو خیر کثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس کے ذریعے سے نہ صرف آپ کو علم حاصل ہوگا اور آپ حدیثیں جانیں گے اور اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، جنت کی راہ آپ کے لیے آسان ہوگی، بلکہ اس علم کے ذریعے سے آپ کے کردار میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے اطوار میں، آپ کے طور طریقہ میں، آپ کی انسانیت کے ساتھ سلوک میں، آپ کے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رویے میں، یہ سارے آپ کو اپنے متعلقین کے ساتھ طور و طریقے میں، رویے میں، سلوک میں بالکل تبدیلی پیدا ہوگی، انشاءاللہ وہ تبدیلیاں آئیں گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث آپ اس سلسلے کے دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی مسلمان سے دنیا کی مشقت اور مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کرے گا، اللہ تعالی کل قیامت کے دن وہاں کی تکلیف اور سختیوں کو اس سے دور فرما دیں گے۔ نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی کل قیامت کے دن آنے والی سختیوں کو آپ سے دور کر دے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل آنے والے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پریشانیوں کو دور فرما دے، تو اگر آپ دنیا میں اپنے اطراف رہنے والے لوگوں میں کسی کو دیکھیں کہ وہ دنیاوی الجھن میں، پریشانیوں میں، تکالیف میں مبتلا ہے اور آپ کے اندر استطاعت ہے کہ آپ اس کو دور کر سکتے ہیں، تو آپ اس کو دور کر دیجئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو آدمی کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں آسانی کا معاملہ کریں گے۔ یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن آپ کے ساتھ آسانی کا برتاؤ کیا جائے، آپ کے حساب و کتاب میں تخفیف کر دی جائے، ہلکا کر دیا جائے، آپ کو دائنے ہاتھ میں نام اعمال دے دیا جائے، آپ سے زیادہ مناقشہ نہ ہو، زیادہ سوال نہ ہو، ایک ایک عمل کے بارے میں نہ پوچھا جائے، تو آپ کے لیے یہاں پہ گنجائش ہے اور آپ کے لیے یہاں پر یہ صورت ہے کہ اگر کوئی آدمی مقروض ہے، پریشان حال ہے، وہ آپ ہی کا قرضہ ہے، آپ اگر اس کو معاف کر سکتے ہیں تو معاف کر دیجئے، اور معاف نہیں کر سکتے ہیں بلکہ مہلت دے سکتے ہیں تو کم از کم مہلت دے دیجئے کہ وہ سہولت کے ساتھ آپ کو ادا کر سکے۔ اور آپ کا قرضہ نہیں ہے، کسی اور کا قرضہ ہے اور آپ اس کا کچھ تعاون کر سکتے ہیں تو تعاون کر دیجئے۔ یہ ہے وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو آدمی کسی تنگ دست کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانی کا معاملہ فرمائیں گے۔ پھر فرمایا وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ یعنی اگر یہ آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن انسانیت کے سامنے آپ کے عیوب کو ظاہر نہ کیا جائے اور آپ کی جو نقائص ہے اس کو پوری مخلوق کے سامنے ظاہر نہ کیا جائے، تو اس دنیا میں اگر آپ کسی کے عیب سے واقف ہیں، کسی کے نقص سے واقف ہیں، کسی کی کوئی اخلاقی خامی سے آپ واقف ہو گئے تو اس کو پردہ ڈال دیجئے، اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کیجئے، اس کو ذلیل نہ کیجئے، اس کو رسوا نہ کیجئے۔ اگر آپ یہاں ان بری باتوں سے بچتے ہیں اور آپ حسن اخلاق کو اختیار کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کے بھی عیوب کو پردہ ڈال دے گا، آپ کے بھی عیوب کو چھپا دے گا۔ پھر فرمایا واللہ عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا اور اللہ تعالی اپنے بندے کی نصرت و حمایت اور اس کی مدد
اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی نصرت اور اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نصرت اور حمایت اور مدد اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی نصرت و مدد کرتا رہے۔ یعنی اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی اور آپ کسی کی مدد فرما دیں، اور یہ مدد مختلف ہوگی، یہ مدد مالی بھی ہوگی، یہ مدد اخلاقی بھی ہوگی، یہ مدد جسمانی بھی ہوگی، یہ مختلف قسم کی مدد ہے۔ اللہ نے جیسی استطاعت عطا فرمائی، اگر آپ اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ کی نصرت اور حمایت اس کو شامل حال ہوگی۔ یہ پھر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس حدیث کا انتخاب جس لفظ کے لیے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، کہ جو آدمی کسی راستے پہ چلے اور اس راستے پر چلنے سے اس کا مقصود يَلْتَمِسُ عِلْمًا، علم کی طلب ہو، علم کی تلاش ہو، یعنی علم کا حصول مقصد ہو، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دے۔ آپ حضرات جو تشریف لا رہے ہیں، میں اسی کو بتانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ حدیثیں تو آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن آپ کا یہاں آنا، بیٹھنا، پڑھنا یہ ضائع نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے عمل کا داعیہ پیدا کرتا ہے، یہ آپ کے لیے عمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے، اور یہ آپ کو آئندہ کی زندگی میں بہتر انسان بننے کا مواقع عطا کرتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ پورے اطمینان کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے سکون کے ساتھ، پوری بیدار مغزی کے ساتھ، پوری بشاشت کے ساتھ آپ احادیث کو سنیں۔ دیکھیے احادیث کے دروس میں ادب لازم ہے، احترام لازم ہے۔ حضرات علماء، آپ جانتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ جب حدیث کا درس دیا کرتے تھے اس قدر وقار کے ساتھ کہ بعض روایتوں میں آتا ہے، میں ضمنی طور پر ذکر دوں، ایک مرتبہ حدیث کا درس دے رہے تھے، بچھو نے ڈنک مار لیا، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 17 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا، 16 یا 17 مرتبہ، 17 کا لفظ ہے کہ 17 مرتبہ بچھو نے ڈنک مارا، لیکن جو حدیث کا درس دے رہے تھے تو ذرا سا ہلے نہیں، ڈولے نہیں، رنگ پیلا پڑ گیا۔ لوگوں نے بعد میں طلبہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اجلالا للحدیث، حدیث کے احترام میں نے اس کو پسند نہیں کیا کہ درس حدیث کو میں درمیان میں روک دوں، اور یہ ادب تھا، یہ ادب تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پوری بشاشت کے ساتھ سنیے اور توجہ کے ساتھ سنیے تاکہ اس کی جو نورانیت ہے وہ آپ کے قلب پر اثر کرے۔ فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی قوم، کوئی جماعت، کوئی گروہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتی ہے، یعنی کسی مسجد میں اکٹھا ہوتی ہے، بیٹھتی ہے، یتلون کتاب اللہ، وہ کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب کو پڑھتی ہے، یعنی قرآن کریم کو پڑھتی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کا درس دیتے ہیں، یعنی قرآن کی تعلیم ہو، تفسیر کی تعلیم ہو، قرآن کے علوم کی تعلیم ہو، اس کا بیان ہو۔ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، فرمایا ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت ان کو ڈھانک لیتی ہے۔ اب سکینت نازل ہوتی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سکون دل عطا فرماتے ہیں، سکون دل عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے خاطر جمی عطا فرماتے ہیں، دل کو اطمینان و سکون عطا فرماتے ہیں۔ انسان کو پھر اس علم کے حاصل کرنے، اس کے سمجھنے اور اس کو ذہن میں بٹھانے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، رحمت الہی اس کو ڈھانپ لیتی ہے، رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ تعالی ان لوگوں کا، اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا تذکرہ
ان کے پاس کرتے ہیں جو اللہ کے پاس ہیں، یعنی اللہ کے پاس جو حضرات ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر ایک بات کہی، فرمایا وَمَن بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ وَمَن بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ وَمَن بَطَّعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس شخص کو اس کا عمل پیچھے ڈال دے، جس شخص کو اس کا عمل پیچھے ڈال دے، یعنی کل جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور عمل میں کوتاہیاں ہوں گی، نقائص ہوں گے، کمیاں ہوں گی، اور اس کی بنیاد پر پیچھے چلا جائے، لم یسرع بہ نسب، تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ لم یسرع بہ نسب، یعنی وہ چاہے کتنی ہی معزز خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اعلیٰ برادری سے تعلق رکھتا ہو، وہ بڑے عالم و فاضل کا بیٹا ہو، وہ علامہ کا بیٹا ہو، بڑے پیر صاحب کا بیٹا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ فرمایا من بطّع بہ عملہ، جس شخص کو اس کا عمل پیچھے کر دے، لم یسرع بہ نسب، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یعنی انسان اللہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے یا وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت لے پھر وہ جنت میں جائے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہر انسان کو اپنے عمل کے ذریعے سے اللہ کے ہاں مقام ملے گا، مرتبہ ملے گا۔ اب جس شخص کا عمل بہتر ہے، عمدہ ہے، اس کو اعلیٰ مقام۔ تو ہر فرد کو چاہیے کہ بجائے خاندانی شرافت کے نعرے لگانے کے اور اس میں عجب اور تکبر میں مبتلا ہو جانے کے، اپنے عمل کی طرف فکر کرے، نظر کرے اور اپنے عمل کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ ان دو حدیثوں کے بعد اب یہ کہ علم حدیث کے حصول کے لیے جو حضرات صحابہ نے محنت کی، یہ تو بات آپ کے سامنے آئی۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ حدیث کہتے کس کو؟ حدیث کس کو کہتے؟ دیکھیے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ میں چار چیزیں ذکر کروں۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ اقوال سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ارشاد فرمایا، آپ کے جو فرمودات ہیں، مثلا انما الاعمال بالنیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، یعنی ہر شخص عمل کرتے ہوئے جو نیت کرتا ہے، اس کا جو جذبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت اور اس کے جذبے کے مطابق اس کو اجر و ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ کبھی میں اس حدیث کی تفصیلی تشریح کروں گا، لیکن اس وقت آپ کو صرف میں حدیث سمجھانا چاہتا ہوں کہ حدیث کہتے ہیں اقوال، افعال، احوال اور تقریر کو۔ تو اقوال آپ نے سمجھ لیا، اقوال سے مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات۔ احوال، یہ افعال کس کو کہتے ہیں؟ افعال سے مراد وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار سے کی۔ ٹھیک ہے؟ افعال سے مراد وہ چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار، اپنے ارادے سے کی ہیں، جیسے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس قمیصا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبس قمیصا بدأ بمیامنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جھبا پہنتے تھے، کرتا پہنتے تھے، تو اپنے داہنی طرف سے پہنتے تھے، یعنی پہلے دائیں ہاتھ کو ڈالتے
پھر بائیں ہاتھ کو ڈالتے. آپ جیسے شرٹ پہنتے ہیں تو پہلے دائیں ہاتھ ڈالا جائے پھر بایاں، پینٹ پہنتے تو پہلے دائیں پیر کو ڈالا جائے پھر بایاں پیر. تو اس طریقے سے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فعل ہوا کہ فعل تو دو چیزیں ہو گئی، اقوال ہو گیا، افعال ہو گیا. احوال سے مراد وہ چیزیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ و اختیار کا کوئی دخل نہیں. احوال سے مراد وہ چیزیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ و اختیار کا کوئی دخل نہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک ایسی تھی. اب یہ حالات جو آپ کے ہیں جس کو ہم شمائل بھی ذکر کرتے ہیں، شمائل ترمذی بہت مشہور ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ذکر کیا گیا، آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیر کیسے تھے، بال کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، وغیرہ وغیرہ. یہ احوال ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اقوال، افعال اور احوال تین چیزیں ہوں گی. تقریر سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کہی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی بات کو بیان کیا گیا، کسی واقعے کو بیان کیا گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو دیکھا کرتے ہوئے اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر نہیں کی، منع نہیں فرمایا. مثلا ایک واقعہ سمجھیں. حضرت عمر ابن عاص ہیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک سفر میں گئے. درمیانے سفر میں انہیں غسل کی حاجت پیش آ گئی. ایسی صورتحال پیش آئی کہ غسل لازم ہو گیا. اب وہاں صبح میں فجر کے وقت میں گرم پانی کے گرم کرنے کا کوئی انتظام نہیں تھا اور شدید قسم کی ٹھنڈک، اور ایسی حالت میں انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں ٹھنڈے پانی سے غسل کروں تو شدید بیمار پڑ جاؤں گا بلکہ ہلاک ہو جاؤں گا. تو انہوں نے تیمم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی. اس وقت تک آیت تیمم نازل نہیں ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا تذکرہ کیا. ان کے ساتھیوں نے بھی ذکر کیا اور انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا. اب راوی کہتے ہیں فضحک النبی فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یقل شیئا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کوئی بات نہیں کہی. کیا مطلب ہوا کہ جب اگر یہ بات ناجائز ہوتی، غلط ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کرتے، ٹوکتے اور کہتے تم نے غلط کیا، تم کو ہر حالت میں غسل کرنا چاہیے تھا، پھر نماز پڑھانی چاہیے تھی، تم نے بغیر غسل کیے ہوئے کیوں نماز پڑھا دی. آپ نے ایسا کچھ نہیں کہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں راوی کہتے ہیں فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ولم یقل شیئا، اور آپ نے کوئی بات نہیں کہی. یعنی اگر کسی آدمی کو غسل کی حاجت پیش آ جائے اور پانی کا استعمال کرنا اس کے لیے مشکل ہو، دشوار ہو، پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، مثلا بہت بیمار ہے پہلے سے ہی، یا بہت ٹھنڈک ہے اور استعمال کرنے کی صورت میں بیمار پڑ جانے کا اندیشہ ہے، یا یہ کہ وہ بیمار تو پڑے گا نہیں لیکن شدید قسم کوئی اور مصیبت آنے کی کوئی اور بات ہو، مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. تو بہرحال ان کی وجہ سے اگر وہ چاہے تو بجائے غسل کرنے کے حالت جنابت میں بھی تیمم کر لے سکتا ہے. یہ حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی. تو جیسے وضو کے لیے تیمم ہے وضو کی حالت میں، اسی طرح غسل کے لیے بھی اگر تیمم کرنا چاہے تو مجبوری کی صورت میں اس کی اجازت. بعد میں قرآن کریم کی آیت ہی نازل ہوگی اس سلسلے کی، سورہ نساء کے اندر وہ آیت ہے. تو بہرحال تو یہ تھا کہ حدیث کس کو کہتے. میں نے کہا کہ اقوال، افعال،
احوال اور تقریر کو کہتے ہیں۔ اقوال بھی آپ سمجھ گئے، قول، فرمودات، افعال جو حضور نے اپنے اختیار سے کیا، احوال جس وہ حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ افعال جس میں وہ چیزیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ اور اختیار کو کوئی دخل نہیں، اور تقریر کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے آپ کے سامنے کوئی بات کی یا کوئی کام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ اب ایک بات، حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ارشاد فرماتے ہیں، حقیقتاً وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ قرآن کہتا ہے سورہ نجم آیت نمبر 3، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قرآن نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ وحی کہتے ہیں جو اللہ نے ان کی طرف وحی کی ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو تمام قرآن کے مضامین جیسے اللہ کی طرف سے ہیں، احادیث کے مضامین بھی اللہ ہی کی طرف سے۔ اب فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ اور اس کے عبارات اور معانی یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے۔ الفاظ بھی اللہ کے ہیں قرآن کریم کے، عبارات بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور معانی بھی اللہ کی طرف سے قرآن کریم۔ اور احادیث میں الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معانی حضور صلی اللہ کی طرف سے۔ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معانی اللہ کی طرف سے، یہ حدیث ہے۔ اب حدیث قدسی میں کہ جس چیز کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کی طرف کی، آپ نے وہاں دیکھا میں نے کیا کہا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وہاں نسبت اللہ کی طرف نہیں کی گئی، یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایسا نہیں کہا گیا، تو وہ حدیث ہے، عام سی حدیث کہلائے گی۔ اور اگر کسی بات کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جائے تو پھر مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کہ ایسا فرماتے ہیں، تو وہ حدیث قدسی کہلائے گی۔ مثلا دیکھیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی سے روایت ایک حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی، قال اللہ تعالی یا عبادی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور میں نے اس کو تمہارے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ تعلیمات ہیں اسلام کی۔ بہرحال تو یہ حدیث قدسی کہلاتا ہے۔ تو اگر کسی حدیث کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسا کہ یہاں کہا گیا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، میں نے اس کو تمہارے اوپر بھی حرام قرار دیا، فلا تظالموا، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ حدیث قدسی تقریباً 100 ہیں، 100 کے قریب۔ ایک فرق یہ بھی ہے کہ قرآن کریم تواتر کے ساتھ ثابت ہے، یعنی اس کے کسی بھی لفظ میں، کسی بھی آیت میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ اس کے ایک لفظ کا بھی کوئی انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ قرآن کریم تواتر کا مطلب ہے۔ لیکن احادیث یعنی حدیث قدسی جو ہیں، حدیث قدسی یہ تواتر کے ساتھ ثابت نہیں۔
اور شاید کوئی ایک بھی حدیث تواتر کے ساتھ ثابت نہیں ہے، مشہور ہے لیکن تواتر کے ساتھ وہ ثابت نہیں ہے۔ اب ایک اور بات، آخری بات میں سلسلے کے ذکر کرتا ہوں کہ حدیث میں ایک چیز آتی ہے سند حدیث، سند، اور ایک آتا ہے متن حدیث۔ میں آپ کو تعارف کرا رہا ہوں، انشاءاللہ اس ہفتے یہ ختم کروں گا اس کو، کہ سند حدیث اور ایک ہوتا ہے متن حدیث۔ تو سند حدیث کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو راویوں کا سلسلہ ہے، یعنی جن لوگوں کے سلسلے سے وہ روایت ہوئی کہ فلاں نے فلاں سے بیان کیا اور فلاں نے فلاں سے بیان کیا، یہ جو راویوں کا سلسلہ ہے، روات کا جو سلسلہ ہے، اس کو کہتے ہیں سند۔ روایت کرنے والوں کے سلسلے کو سند کہتے ہیں۔ اور حدیث کا جو اصل مضمون جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس مضمون کو کہتے ہیں متن حدیث۔ اب مثلا سمجھیے، ایک مثال سے اس کو سمجھتا ہوں۔ میرے سامنے ایک حدیث ہے، حدثنا مکی بن ابراہیم، حدثنا مکی بن ابراہیم قال حدثنا یزید بن ابی عبید عن سلمة قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یعنی امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ذرا سمجھیے گا، امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مکی ابن ابراہیم نے بیان کیا اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے، ہم سے، مکی ابن ابراہیم نے کہا کہ ہم سے یزید ابن ابی عبید نے بیان کیا اور انہوں نے سلمہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا، من یقل علی ما لم اقل، من یقل علی ما لم اقل، کہ جو شخص میری طرف نسبت کرتے ہوئے کسی ایسی بات کو بیان کرے جس کو میں نے نہیں کہا، تو اس شخص کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے میری طرف نسبت کرتے ہوئے کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہے، یعنی جھوٹ میری طرف نسبت کرتے ہوئے کسی بات کو بیان کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب آپ نے یہاں دیکھا کہ حدثنا مکی ابن ابراہیم، یہاں سے لے کر ان سلمہ تک جو روایت کے 3 راوی ہیں، یہ راوی کہلائیں گے یہ ہے سند حدیث، حدیث کی یہ سند ہے۔ اور من یقل علی ما لم اقل فلیتبوأ مقعدہ من النار، یہ متن حدیث کہلائے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ لیکن ایک بات اور یہاں پہ آپ سمجھیے، ایک دلچسپ سی بات، کہ دیکھیے آپ نے دیکھا امام بخاری کہتے ہیں حدثنا، اور ان کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں یہاں 3 واسطہ ہے، 3 شخص کا نام آیا ہے، مکی ابن ابراہیم، اس کے بعد یزید ابن ابی عبید، اور تیسرا سلمہ۔ یہ ثلاثیات بخاری کہلاتی، ذرا سمجھیے گا۔ بخاری کی جو تمام احادیث ہے نا، اس میں 22 احادیث ایسی ہیں کہ ان کے جس کے راوی صرف 3 ہیں، یعنی حضرت امام بخاری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 3 فرد ہیں صرف۔ یہ بخاری کی سندوں میں سب سے اعلیٰ قسم کی سند ہے۔ بخاری کی عظمت اسی کی وجہ سے، اعلیٰ اسناد کی وجہ سے، یہ 3 صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور امام بخاری کے درمیان صرف 3 واسطہ۔ اس طرح کی 3 واسطوں والی بخاری میں کتنی حدیث ہیں؟ 22 احادیث۔ اور ان 22 جو کہ اعلی سند والی ہیں، ثلاثیات بخاری کہتے ہیں، اور ان 22 میں سے 11 احادیث مکی ابن ابراہیم سے روایت ہے۔ مکی ابن ابراہیم ہی اس کے راوی ہیں 11 احادیث کی، یعنی 22 میں سے آدھا 11 احادیث مکی ابن ابراہیم سے روایت۔ مکی ابن ابراہیم امام بخاری کے بھی استاد ہیں، امام مسلم کے بھی استاد ہیں، امام
نسائی کے بھی سنن نسائی ان کے بھی استاد ہیں، امام ابو داؤد کے بھی استاد، ان سب کے استاد، اور یہ شاگرد ہیں کس کے جانتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے۔ مکی ابن ابراہیم شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، اور مکی ابن ابراہیم کے شاگرد ہیں امام بخاری، امام مسلم، سنن ترمذی کے مؤلف، اور ابو داؤد کے مؤلف۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس حدیث جو عام طور پہ بہرحال آپ سمجھ رہے ہیں، یہ سب ہمارے لیے لائق عظمت ہے، لائق عزت۔ لہذا حدیث کے پڑھتے ہوئے بہرحال ان ساری چیزوں کا احترام تمام ائمہ، تمام علماء، تمام اکابر، تمام اسلاف، بزرگان دین، ان کی عظمت، ان کی قدر اپنے دل میں رکھیے۔ انہی سے یہ علم حاصل ہوتا ہے، اسی سے نور حاصل ہوتا ہے۔ آخری اس سلسلے کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے، میرا موضوع جو درس کا موضوع ہے وہ اخلاقیات، پہلے میں نے ذکر کیا تھا، اسلام کی اخلاقی تعلیمات احادیث نبوی کی روشنی۔ دیکھیے، اخلاق بھی اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا ہے، اسی طرح تمہارے درمیان اخلاق کو تقسیم کیا۔ یہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ راوی۔ ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان اسی طرح اخلاق کو تقسیم کیا جیسے اس نے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم کیا۔ اب آپ دیکھتے ہیں نا، رزق میں کوئی کم ہے، کوئی زیادہ ہے، کسی کے پاس مال و دولت بہت ہے، کسی کے پاس متوسط ہے، کسی کے پاس بہت کم، اسی طرح اخلاق کی بھی صورتحال ہے۔ پھر فرمایا، ان اللہ تعالی یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب۔ اللہ تعالیٰ دنیا اس شخص کو بھی عطا کرتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں، اور اس شخص کو بھی عطا کرتے ہیں جس کو پسند نہیں کرتے۔ مال و دولت، مرتبہ، عہدہ، اللہ تعالیٰ دنیا اس شخص کو بھی عطا کرتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں، اور اس شخص کو بھی عطا کرتے ہیں جس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وَلَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّ، اور ایک روایت میں إِلَّا مَنْ يُحِبُّ۔ لیکن دین، اور یہاں دین سے مراد ہے اخلاق، کہ دین یعنی اخلاق اسی شخص کو اللہ عطا کرتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يُعْطِي الدِّينَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ، لیکن دین یعنی اخلاق اللہ تعالیٰ اسی شخص کو عطا فرماتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں۔ فَمَنْ آتَاهُ اللَّهُ الدِّينَ فَقَدْ أَحَبَّهُ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو دین عطا کیا یعنی اخلاق عطا کیا، تو گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک محبوب بندہ ہے۔ اب اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اخلاق عطا فرمایا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ گویا اللہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ، لا یسلم عبد حتی یسلم قلبہ ولسانہ۔ خدا کی قسم، کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو جائے۔ اب دل کا اسلام کیا ہے؟ دل کا اسلام یہ ہے
کہ انسان باطل فکر اور باطل نظریات اور غلط خیالات سے اپنے آپ کو دل پاک کر لے، اس کا دل پاک۔ اور زبان کا اسلام یہ ہے کہ اپنی زبان سے کسی کو ایذا نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی نامناسب بات نہ کرے، یعنی غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، وعدہ خلافی نہ کرے، وغیرہ وغیرہ۔ پھر فرمایا دیکھیے ولا یؤمن حتی یامن جارہ بوائقی، اور کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے پڑوسی اس کی ایذا رسانی سے، اس کی تکلیف دہی سے محفوظ نہ ہو جائے۔ لا یؤمن، تقریباً پورے اخلاق یہاں بیان کر دیا گیا اس حدیث کے اندر۔ انسان کو اپنے دل کو باطل نظریات سے صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ایک تشریح یہ بھی کی گئی، بعض حضرات محدثین نے یہ بھی کہا کہ دل کا اسلام یہ ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن یکساں، جو دکھتا ہے وہی اندر، یہ ہے دل کا اسلام۔ اور زبان کا اسلام یہ ہے کہ ایذا رسانی نہ ہو، اور عمل ایمان یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کمال ایمان لائے یہ ہے کہ انسان کے پڑوسی بھی اس کی تکلیف دہی سے، اس کی ایذا رسانی سے محفوظ ہے۔ انشاءاللہ میرے سامنے جو موضوعات ہیں وہ ہم ایک ایک ہفتے ایک ایک موضوع پر گفتگو کریں گے۔ ممکن ہے کہ کسی موضوع پر 2 ہفتہ ہم لے لیں۔ جو موضوعات ہیں بنیادی طور پر زبان کی حفاظت، غیبت، گالی گلوچ، مفاخرت، عناد، عصبیت، انسانیت کے ساتھ شفقت و رحمت، اللہ کے لیے محبت، قطع تعلق، خاندان اور رشتوں سے قطع تعلق، لوگوں کے عیوب کے تلاش سے بچنا، اپنے معاملات میں غور و فکر کرنا، نرمی، حیا، حسن اخلاق، غصہ کی برائی، تکبر، ظلم، ان چیزوں کی برائیاں، اس سے اجتناب کے سلسلے میں حضور نے کیا ہدایات دی، عمل بالمعروف۔ اور ان کے بعد، ان موضوعات کے بعد پھر ہم ایک چیز ذکر کریں گے، کتاب الرقاق جو احادیث میں آتا ہے، یعنی وہ چیزیں جن کے پڑھنے سے ہمارے دل میں نرمی پیدا۔ کتاب الرقاق یہ موضوعات ہوگا انشاءاللہ۔ آئندہ کا جو سبق ہوگا تو ہم وہاں زبان کی حفاظت، سب سے بنیادی چیز وہی ہے، تو ہم وہیں سے شروع کریں گے کہ اپنے زبان کی حفاظت کس طرح کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا ہدایات ہمیں دی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر یا اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ۔